شامی بچی کا دل چیر دینے والا جملہ میرے کانوں میں گونج رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اس کی آواز میں اپنے کانوں میں سن رہی ہوں۔ اللہ کرے کہ پوری دنیا، خاص طور پر مسلم دنیا بھی اس کے اس جملے کو پڑھ سکے، اس کے درد کو سمجھ سکے، اس کی آواز کو سن سکے۔ جاتے جاتے بچی ایک پیغام دے گئی۔ شام میں حالیہ زلزلے کے ملبے تلے سے جب لوگوں کو نکالنے کی کوشش کی جا رہی تھی، زندہ تو بہت کم ہی، نہ ہونے کے برابر، البتہ دلوں کو، مردہ ضمیروں کو زندہ کر دینے والا ڈائری پہ لکھا یہ جملہ ملا، ماتت رغبتی فی کل شیء۔ رائٹنگ سے اور انداز سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی بچی ہے جس نے لکھا کہ اب مجھے کسی چیز میں کوئی دلچسپی نہیں رہی، اب میری کوئی خواہش باقی نہیں ہے، یعنی اب تو صرف اللہ کے ہی پاس جانا چاہتی ہوں۔ اور اللہ نے پورے علاقے کو اپنے پاس بلا لیا۔ انشاءاللہ وہ تو شہید ہیں، لیکن وہ اپنے آس پاس سے، وہ اس ماحول سے، اس دنیا سے، رہنے والوں سے کتنے نالاں تھے، کتنے خفا تھے کہ اب انہیں کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے۔ اے زندہ رہ جانے والوں، دیکھو تمہارا تو اللہ کی ملاقات میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، سب کچھ اسی دنیا کو سمجھ لیا، سب کچھ اسی دنیا کو بنا لیا۔ پہننا، کھانا، رہنا، ملنا، جلنا، ہلا گلا، گھپ شپ، انٹرٹینمنٹ، انجوائمنٹ، سب کچھ یہی تو ہے، گویا زندگی میں آنے کا مقصد ہی یہی ہو۔ دوسری طرف عزت کے، عصمت کے، حفاظت کے اور دین کو بچانے کے، ایمان کو بچانے کے جب لالے پڑے تو بچی لکھتی ہے، دنیا والو میں تو جا رہی ہوں، مجھے کسی چیز میں دلچسپی نہیں ہے۔ ماتت رغبتی فی کل شیء۔ فزیکلی موت تو اسے اب زلزلے میں آئی کہ شہادت کا رتبہ ملا انشاءاللہ، لیکن روحانی طور پر وہ کب سے مجروح تھی کہ جس نے لکھا میری اب اس دنیا میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، کوئی جینے کا سامان ہی نہیں ہے۔ ماتت رغبتی فی کل شیء۔ BBC کی، گوگل کی یہ ہیڈ لائن بنی، ٹرینڈ میں آیا۔ بعض آنکھیں اشکبار ہوئیں، بعض دل پھٹ پڑے، مگر نظام ویسے کا ویسا ہے۔ ترکی میں امدادی سرگرمیاں، کام، نام، سب آپ کو نظر آ رہا ہوگا، حتیٰ کہ جھوٹی ہمدردیاں بھی۔ شام کے مظلوموں کا تو کوئی نام ہی نہیں لیتا۔ مسلمانوں، مدد کے لیے تو جا رہے ہو، کرنی ہے تو ہمیشہ کی کرو، یہ مچھلیاں دینے کے بجائے اوزار ہی دے دو، آزادی کی موومنٹ ہی دے دو۔ کیا صرف ہم ملبے پر امدادی کام کرنے ہی جائیں گے، یا ظلم، جبر، ناجائز قبضہ، تشدد کے خلاف آواز بھی اٹھائیں گے؟ یہ بھی تو انسان ہیں، یا صرف اس لیے کہ مسلمان ہیں؟ پوری دنیا میں جہاں ویمن رائٹس کی بات کی جاتی ہے، عورتوں کے حقوق کی، جانوروں کے حقوق کی، ہر ایک کے حقوق کی، وہاں مسلم کے حقوق محفوظ نہیں۔ کیا شامیوں کا جرم صرف یہی ہے؟ ان یقولوا لا الہ الا اللہ